اہلیہ کی جائیداد 2017 سے تھی، بیچ کر نئی خریدی۔ برطانیہ میں بھی اہلیہ کی 10 سے 12 سال سے جائیداد ہے۔ یہاں بھی ٹیکس دیتے ہیں، ملک سے باہر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں سب واضح ہے۔ کوئی غیر قانونی پیسہ استعمال ہوا ہے تو بتائیں۔ اگر میرے پاس جائز پیسہ ہے تو کاروبار سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پراپرٹی لیک سے متعلق دبنگ پریس کانفرنس۔ کہا جو کچھ کمایا اپنی محنت سے بنایا، کسی سے رشوت لی نہ ناجائز مال بنایا۔ اوور بلنگ کا ازالہ کریں گے، کروڑوں روپے کے ری فنڈ کر دیے۔ وزیر اعظم سے اوور بلنگ کی شکایات پر بات ہوئی۔ ڈسکوز میں کام چل رہا ہے، لیسکو کی طرح دیگر کمپنیوں کو بھی ریلیف ملے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی میڈیا ٹاک۔ کہا بجلی چوری کرنے والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، مافیا بجلی چوری کرتا ہے، خمیازہ عام شہری کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی ضرورت ہے۔ پاسپورٹ کا نظام بہتر بنا دیا، پہلے لوگوں کو کئی ماہ پاسپورٹ نہیں ملتا تھا، اب سب ٹھیک چل رہا ہے۔ اوور بلنگ ایف آئی اے نے شکنجہ کس دیا، لیسکو کے ایکسین کامران نوید گرفتار، مقدمہ درج۔ ایکسین کامران نوید نے ایف آئی اے کو خود گرفتاری دی۔ اس سے قبل ایک ایس ای او اور 2 ایکسینز کو اوور بلنگ پر گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ایف آئی اے نے افسران کو بلوں میں ریلیف کے لیے ڈیڈ لائن دے دی، رواں ماہ ہی کریڈٹ دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اوور بلنگ پر زیرو ٹالرنس کا حکم دے رکھا ہے۔ غیر منقولہ جائیداد پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا فیصلہ، جائیداد کی ٹرانسفر پر ٹیکس کی شرح مزید بڑھانے کی سفارش۔ مالی سال میں ٹیکس وصولیوں کا حجم 100 ارب سے زائد رکھا جائے گا۔ پنجاب میں ٹیکس وصولیوں کی مد میں 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی، سابق نگران حکومت کے جاتے ہی صحت کے منصوبے ٹھپ۔ سروسز ہسپتال کی ری ویمپنگ ارتوا کا شکار، مارچ میں کام مکمل ہونا تھا، مئی میں بھی کام جون کا توں۔ علاج معالجے کے لیے آنے والے در بدر، نئی حکومت نے ری ویمپنگ کے لیے جون کی ڈیڈ لائن دے دی۔ تعلیمی ایمرجنسی کا نفاذ، مگر پڑھائے گا کون؟ پنجاب کے 567 سکولوں میں زیرو ٹیچر کا انکشاف، دوسرے سکول سے عارضی ٹیچر لے کر کام چلایا جانے لگا۔ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈیٹا حاصل کر لیا، 13,000 سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ شعبے کے تعاون سے چلانے کا بھی فیصلہ۔ جماعت اسلامی کا حق دو کسان مارچ ختم، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کسان کو حق دینے کا مطالبہ۔ لیاقت بلوچ، سردار ظفر خان، جاوید قصوری، ضیاء الدین انصاری، رشید منہالہ ہم قدم ہوئے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے نعرے بازی، مال روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ، سولر پھر سے مہنگے ہونے لگے۔ 7 سے 15 کلو واٹ کے سسٹم کی قیمت میں 25 سے 50 ہزار روپے کا اضافہ۔ 7 کلو واٹ کا سسٹم 8,50,000 روپے کا ہو گیا۔ ہائیبریڈ سسٹم پر جانے کے لیے بیٹریوں کی اضافی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ سونے کی قیمت میں 2400 روپے کا بڑا اضافہ، 24 کیرات سونا 2,43,000 روپے کا تولہ ہو گیا۔ 22 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 2,22,750 روپے تک جا پہنچی۔ 21 کیرات سونے کی قیمت 2,12,625 روپے تولہ ہو گئی۔ جیلوں میں قیدیوں اور ملازمین کو گرمی سے بچانے کا پلان، ہیٹ سٹروک روم میں آئس باکس یقینی بنانے کا حکم۔ قیدیوں کے لیے جیلوں میں واٹر کولر چلر لگائے جائیں گے، کچی لسی اور لیموں پانی کا بھی انتظام ہوگا۔ پنجاب میں ایجوکیشن کریکولم اینڈ ٹریننگ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، قائدہ اکیڈمیاں اور پی ای سی اتھارٹی کے ماتحت کام کریں گے۔ حکومت نے وزیر اعظم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ پنجاب میٹرو بس اتھارٹی کی مبینہ غفلت، مختلف میٹرو بس اسٹیشنز پر نصب برقی سیڑھیاں ناکارہ، چونگی امرسدو، کماہاں، نشتر، یوحنا آباد اور گجو متا اسٹیشن شامل۔ میٹرو بس پر سفر کرنے والوں کو مشکلات۔ بجلی دو، پانی دو، انتظامی مسائل حل کرو، خیابان امین کے رہائشیوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔
सुनवाई न होने पर इंटरचेंज बंद किए रखा, नारेबाजी की। नाकाम उम्मीदवार डट गए, 4 अरकान असम्बली की कामयाबी का नोटिफिकेशन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। पीपी 165 से एमपीए अहमद भट्टी शामिल। ख्वाजा सलमान रफी की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज। एनए 125 से एमएनए मलिक अफजल खोखर के खिलाफ अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज। पीटीआई के हमायत याफ्ता जावेद उमर ने दरख्वास्त दायर की थी। पीटीआई के नदीम अब्बास बारा ने फैसल अयूब की कामयाबी को चैलेंज किया। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। पंजाब असम्बली का इजलास। पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन 2020-23 समेत 3 सालाना रिपोर्ट्स पेश। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 और मुहतसिब पंजाब 2022 की रिपोर्ट शामिल। मुज्तबा शुजाउर रहमान ने रिपोर्ट पेश की। अपोजिशन के तुंदो तेज सवालात, हुकूमती अरकान के सख्त जवाबात। 40 साल मुल्क पर मुसल्लत रहने वाले 3 साल की बात किस मुंह से करते हैं? एजाज शफीक वजीर ट्रांसपोर्ट पर बरहम। सिस्टम चल रहा था, पीटीआई दौर में बैठ गया, रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई वजीर बिलाल अकबर का जवाब। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मरियम नवाज की मुलाकात। सूबे की तरक्की के लिए तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज से फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट के वफ्द की मुलाकात। तालीम, सेहत, सोशल प्रोटेक्शन, एयर क्वालिटी, लोकल गवर्नमेंट के मंसूबों पर बात। कमिश्नर जेन मैरियट ने मरियम नवाज के विजन को सराहा। किसान कार्ड के लिए पंजाब बैंक के साथ इश्तिराक की मंजूरी। छोटे काश्तकारों को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून साजी और निजकारी के इजलास में फैसले। वजीर खजाना मुज्तबा शुजाउर रहमान ने इजलास की सदारत की। पंजाब के 48,000 स्कूलों में बच्चों के इंतखाबात। मकसद सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल का क़याम। तुलबा की कायदाना सलाहियतों को परवान चढ़ाना है। सेक्रेटरी एजुकेशन एहतशामुल हक ने इंतखाबात की मॉनिटरिंग की। डीसी राफिया हैदर, सीईओ एजुकेशन परवेज अख्तर के स्कूलों के दौरे। यूएमटी में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में प्रोसिक्यूशन के किरदार पर सेमिनार। प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह, डीन स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी डॉक्टर काशिफ जैदी का इजहार ख्याल। डॉक्टर काशिफ जैदी समेत दीगर शख्सियात भी आए। सिलिकॉन टेक्नोलॉजी के तहत एक्सपो 2024 फ्लैटीज होटल में तकरीब। शुरका को ब्रीफिंग दी गई। सीईओ मुबीनुल हक, नुमैर रेहान, जफर इकबाल, खालिद शहजाद समेत दीगर शख्सियात की भी शिरकत। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। बादलों ने लाहौर पर बरसने का प्लान बना लिया। आज रात से झकड़ चलेंगे। 18 मई तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। पीसीबी इंटर क्लब चैंपियनशिप में 4 मैचों का फैसला। धर्मपुरा क्लब ने मुगलपुरा 11 को 7 विकेटों से हरा दिया। धर्मपुरा स्पोर्ट्स ने यंग मुगलपुरा ग्रीन को 3 विकेटों से मात दी। शफकत राना क्लब ने मुनीर लायंस को 7 विकेटों से मैच हराया। अलहमरा आर्ट सेंटर में हफ्तावार मौसीकी सेशन। अकेडमी के तुलबा ने अपनी मधुर आवाज का जादू जगाया। शायकीन ने दिल खोलकर दाद दी।